میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مادیت کسی بھی گڑھے میں اس معاشرے کو گرا دے گی. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے خد و خال بہت زیادہ مذہبی ہوں، وہ ایک بچیوں کے اسکول کا پرنسپل ہو اور ہوس کی آخر کو چھوتا ہو، اور یہ واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ عام ہیں، منظر عام پر نہیں آتے. شیخو پورہ کے ایک نجی اسکول کا پرنسپل نام ارسلان، 180 کے قریب ویڈیوز ہیں اس کے ذاتی آفس سے، اور ان میں اس کے اسکول کی استانیاں، ایون وہ بچیاں جو پڑھتی تھیں اور ان کی مائیں، ان سب کے ساتھ اس کے جنسی نفسانی خواہش کی پیک پر گئے ہوئی حرکات منظر عام پر سامنے آ گئی. یہ اسکول محکمہ تعلیم کے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا اور رجسٹرڈ ہی نہیں تھا. اب ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ شخص، اس کا قریبی امام دوست غالباً جو ہے، وہ اس کی ویڈیوز لیک کرنے میں ملوث پایا گیا. اس پر شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ سب کیا، یعنی وہ اس پارٹنر ان کرائم تھا اس سب میں. مجھے افسوس کہاں ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ان 80 ویڈیوز میں جو کچھ دکھایا گیا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو ڈیٹا سائبر کے پاس ہے، اس میں ان ویڈیوز میں لٹرلی وہ خواتین اس کی غلاظت بھی زمین سے صاف کرتی دکھائی دی ہیں. یہ بچیوں کے ہاتھ میں کتاب ہے اور یہ ان کے کندھے پہ سر رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی خاتون کنفرنٹیشن نہیں کر رہی. مطلب اس مادیت کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، خاتون اتنی مجبور ہو گئی ہے اس جنسی بھیڑیوں کے آگے، ان نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے آگے، تاکہ نوکری نہ چلی جائے، کوئی اور رسک، جو بھی بینیفٹ وہ لے رہی تھی، زیرو کنفرنٹیشن زون دی. کنفرنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون نے اتنی سی بھی مزاحمت نہیں دی ان 180 ویڈیوز میں، جبکہ یہ خواتین جو ہیں اس کے اس عمل میں مکمل طور پر اس کا ساتھ دیتی دکھائی دی، وہ اس کے ساتھ انوالو تھی. خواتین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن 180 فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئے، جن میں ممکنہ طور پر خواتین کی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے راؤنڈ اباؤٹ 5 to 15 20، لیکن اسٹل دا نمبر از ہیوج. اور ان ویڈیوز میں کلیئرلی یہ دکھایا گیا ہے کہ زمین پر اس کی باقاعدہ ساری جو غلاظت ہے اس کو عمل کے بعد صاف کیا جا رہا ہے، اور کس طرح وہ لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، خواتین کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. میں حیران ہوں کہ اس شخص کے جو خد و خال تھے کہ یہ جمعے سے پہلے نیم برہنہ یا برہنہ حالت میں پورے اسکول میں پھرا کرتا تھا. اس کو کسی نے آج تک رپورٹ نہیں کیا. اس نے قریبی امام کا سہارا لیا اس کرائم پارٹنر میں، جو اب تک کی انویسٹیگیشنز ہیں. کسی محکمہ تعلیم کے ادارے نے جا کر اس کو انسپیکٹ نہیں کیا کہ یہ ان رجسٹرڈ چل رہا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں بچیاں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھیں، وہ ان کی والدہ جن کے پاس فیسیں نہیں ہوتی تھی، اور اس کے اسکول میں رکھی گئی کم تنخواہوں پر استانیاں صرف نوکری کی خاطر اس کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی. ایسا ہی واقعہ کچھ عرصہ پہلے گجرانوالہ میں بھی ہوا تھا اور اس کو کوئی سزا نہیں ملی تھی. یہاں میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتا دوں کہ اس پورے مقدمے میں کوئی مدعی سامنے نہیں آیا ابھی تک. یعنی نو ون از ریڈی ٹو ٹیک، مطلب 180 ویڈیوز میں آپ کو خواتین تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کی زیرو کنفرنٹیشن زون، یعنی مزاحمت تو تھی نہیں. وہ اس قدر خوف میں مبتلا ہیں یا رضامندی کا یہ عالم تھا ٹو گیٹ مادیت، مجبوری، مہنگائی. یہ جو میں کہتا ہوں نا، مہنگائی، بھوکا پیٹ، یہ سب سے زیادہ ننگا کرتا ہے. کسی نے مزاحمت نہیں کی اور اب کوئی مدعی بننے کو بھی تیار نہیں. انتہائی کمزور سا مقدمہ اس شخص کے ارسلان کے لیے دائر کیا گیا، اور اس نے آج نہیں تو کل، آج میڈیا ہائپ ہے، کل چھوٹ جانا ہے. لیکن
مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس میں رضامندی شامل ہے، کنفرنٹیشن نہیں ہے. تو اس نے چھوٹ جانا ہے اور پھر یہ بھیڑیا پھرے گا. اب ایک اور سوالیہ نشان ہے بہت سارے افراد کے لیے جو ان لوگوں کی کوریج دیکھیں کہ یہ محلوں کے اندر یہ سہارا کس چیز کا لے رہے ہیں؟ مذہب کا. خد و خال بھی ویسے، روپ بھی ویسا، لیکن حرکت کیا کر رہے ہیں؟ اسکول کا نام بھی نور الہدا. مطلب کوئی سوچے گا تو کہے گا کہ یہاں تو میری بیٹی سب سے زیادہ سیف ہے، یا میری اگر فیملی سے کوئی خاتون اس اسکول میں کام کر رہی ہے تو وہ سب سے زیادہ سیف ہوگی. لیکن اس کارڈ کا سہارا لے کر، اس خد و خال کا سہارا لے کر وہ اندر کتنی گھنونی ایکٹیویٹی میں ملوث تھا، کتنی گھنونی ایکٹیویٹی میں. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے وہ اندر سے کیا ہوگا. نو باڈی کین ٹیل، نو باڈی کین ٹیل. اتنا بڑا جنسی بھیڑیا، ایون جمعے کی نماز سے پہلے اس کو شرم حیا نہیں تھی. تو میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ واقعات بہت عام ہیں. یہ صرف ایک اسکول تک داخل نہیں ہے یا اس طرح کے مذہبی لبادے کے اندر داخل نہیں ہے. یہ بہت سارے یونیورسٹی، کالجز، تعلیمی اداروں اور آفیسز، دفاتر میں بھی ہو رہا ہے، اور ود زیرو کنفرنٹیشن، باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے. وجہ مہنگائی، انفلیشن، مادیت کے پیچھے بھاگنا، یہ آئی فون 14 15 پرو میکس، یہ برانڈز، یہ فیملی ویلاگنگ جو عیاشی دکھاتی ہے، جو میرا ان سے اختلاف ہے، یہ مالدیوز، دبئی کے ٹرپ، یہ نئے جوتے، نئے کپڑے، یہ نفسانی خواہشات، یہ مجبور کر رہی ہیں. جب میں آپ سے بات کرتا ہوں ایکسٹرا میریٹل افیئرس پر کہ خواتین بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ ٹروتھ، یہ 180 ویڈیوز آپ کے سامنے. تو جب تک یہ دین سے سیریس قسم کی دوری، یہ کوئی دوری نہیں تھی کہ وہ تو اس نے تو خد و خال پورے اپنائے ہوئے تھے، لیکن جب تک ہم ریئل ٹائم قرآن، نماز اپنے دل میں نہیں اتاریں گے اور دین کے سچے تابع نہیں ہوں گے، اور معاشرے میں سے غربت، افلاس، ننگ پن، بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ واقعات گھر گھر میں ہوتے رہیں گے. ایسے کئی واقعات آج بھی آپ کے گرد و نواح میں ہو رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی فوٹیجز اللہ کے ہاں تو بن رہی ہیں، ان کے فوٹیجز کسی کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہیں. سوچئے، سمجھیے، مادیت سے دور جائیے. یہ ٹک ٹاک لائیو کلچر، یہ شیئر کلچر، یہ برانڈز، یہ شاپنگ مالز، یہ مہنگی گاڑیاں، کپڑے، جوتے. مرد کا ٹھرک حسن ہوتا ہے، عورت کا ٹھرک مرد کی جیب ہوتی ہے، اور پیسہ اور مادیت سب تباہ کر دیتا ہے. پلیز میں پڑھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ڈاکٹر عفان کے سر، سائننگ آف.